بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے کورونا کا معاملہ جو اینڈ پر عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت صغریٰ کا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے جب علماء کرام باتیں کرتے تھے نا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، تو ممکن ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے، ممکن ہے ہم بھی سوچتے ہوں گے کہ بھلا وہ کیسا، کس طرح اتنی محبت، پیار بھرے رشتے، اتنی محبت خلوص والے۔ یہاں تو والدین اپنے بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جائیداد کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لیکن قربان جو اس قسمت پر وہ ذات نے ہم سب کو اس دنیا میں بھی دکھا دیا کہ اے میرے بندے، آئے انسان سنبھل جا، دیکھ لے، میں نے تو ایک تجھے اسی رہتے ہوئے دنیا میں، اب تیرے بیٹے کے پاس مال بھی ہے، اثاثہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اس کے پاس جو ہے نا طاقت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج تجھے وہ ہاتھ لگا کر راضی نہیں ہے، تجھے اپنے ساتھ بٹھا کر راضی نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کو سمجھا دیا کہ اے باپ، تو اپنی اولاد پر جو نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے تن من دھن خرچ کرنے کے لیے تو تیار بیٹھا ہے اور کر دے رہا ہے۔ آج دیکھ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک کمرے میں بیٹھے ہو تب بھی ایک دوسرے سے دور ہو، منہ چھپا کر بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو ہاتھ، مطلب ساری سچویشن سب کے سامنے ہے۔ تو اسی کے تحت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو، کیونکہ اس وقت خدمت کی ضرورت ہے، صدقے کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ریلیٹڈ ایک واقعہ عارض خدمت ہے۔ سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں سائل نے صدا لگائی، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ عورت کے پاس صرف ایک لقمہ بچا تھا، یعنی وہ سب کچھ کھا چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، سائل نے دوبارہ صدا لگائی، مطلب وہی آخری لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اس نے منہ کھولا، پھر دوبارہ صدا آئی۔ ہمدرد و نیک عورت نے وہ لقمہ سائل کو دیا۔ کچھ عرصے بعد وہی عورت اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک شیر اس کا بچہ چھین کر لے گیا۔ ابھی شیر تھوڑی دور گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور شیر کی طرف بڑھا۔ شیر نے دونوں جبڑے پکڑ کر پھاڑ ڈالے اور بچہ اس کے منہ سے نکال کر عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا، حالانکہ شیر ہی لے کے جا رہا تھا اور شیر ہی نے آ کر اس شیر سے مقابلہ کیا، شیروں کے ساتھ مقابلہ شیر ہی کرتے ہیں، تو اس شیر کے جبڑوں کو پاڑ ڈالا اور بچے کو منہ سے نکال کر عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ لقمے کے بدلے لقمہ، یعنی تو نے جو ایک لقمہ سائل کو کھلایا تھا، اس کی برکت سے تیرا بچہ شیر کا لقمہ بننے سے بچ گیا۔ اتنی پیاری بات ذہن میں آئی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بھلے کا بھلا۔ اس نے جو ایک لقمہ بھوکے کو دیا، شیر اس بچے کو کھانے کے لیے ایک لقمہ بنانے لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے لقمے کے سبب سے اس ایک بچے کو، مکمل حیات والے، زندگی والے بچے کو نا اس شیر کے لقمے سے بچا لیا۔ بندہ اگر اسی ایک حیات سے بھی حقائق سے سبق لے لے کہ اثار کا، خیرات کا، صدقے کا کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت اور اس کا رزلٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کرتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں، جو انسان کے آنسو ٹھنڈے کرتے ہیں۔ کاش اس وقت جو جتنے رچ مین ہیں، امیر کبیر ہیں، بڑی سمجھ والی باتیں ہیں، دیکھو ایسے ایسے لوگوں بھی بیٹھے ہوں گے اور ہیں کہ وہ شادی بیاہ کرنے کے لیے انہوں نے طریقے منتخب کر دی تھی، پتہ نہیں کتنے انہوں نے لاکھ، ہزاروں نہیں لاکھ ولیمے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ان بچے اور بچوں کے کپڑے کے لیے کیا، شاپنگ کے لیے کیا، خوشی کے لیے کیا، لاکھوں لگانے کے لیے تیار تھے، حالانکہ جس کا نہ کوئی ثواب، نہ کوئی جس کا کوئی بینیفٹ، نہ کوئی جس کا کوئی صلہ۔ اگر وہی لوگ اب جو ہے نا اپنے ارد گرد ہمسایوں میں، محلے داروں میں، منگتے سائلوں میں، وہی بندے جہاں اپنی 10 شادی کے لیے 25 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے، آج وہی 1 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
پھر ہم کہتے ہیں کرونا ایسی وبا آ گئی جس کا کوئی علاج نہیں، بھلا اپنے آپ کو تو بندہ دیکھے کہ میں کس معاملے پر پہنچا ہوا ہوں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، اور اس کی حدیث پاک بھی روح سے آپ اس سے یہی واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے صدا لگائی، اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ بھیڑیا بھی ایک شیر جیسا ہوتا ہے۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پکار رہی تھی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے سے بچہ چھین لو اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام بھی بھیجتا ہے، یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے ہے جس لقمہ تو نے میرے نام پر ایک سائل کو دیا تھا۔ ہم تو آپ کو یہی عرض کریں گے، یہی فکر عرض کریں گے، سننے والوں دیکھنے والوں کو، تمام دوستوں کو، خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دکھلاوا نہ کریں، بناوٹ نہ کریں، تصنع نہ کریں۔ سیاسی لوگوں کی طرح ایک چھوٹا سا توڑا دے رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ مین اس میں کیمرے میں فوٹو کھینچ کر وہ جو ہے نا ٹی ویوں میں اخباروں میں، نہیں، جس ذات کو ہم نے دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا تو حکم ہے، دن کو دو رات کو دو، پوشیدہ دو اعلانیہ دو، ہم جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، بشرطے انسان کی نیت خالص ہو۔ کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ جذبے ذوق شوق پیدا کر دے۔ خیر الناس من ينفع الناس، علامہ صاحب کبھی اسی پر ایک شعر مصداق آتے ہیں لوگ وہی اچھے جہان میں جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اسی پرفتن دور میں، ضرورت مند دور میں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، بزرگوں، علماء، فضلاء، ان مستحق لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا